آج جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی پولیٹیکل سینیریو میں وہ تھی نواز شریف کی چودھری شجاعت سے ملاقات. خود چل کر گئے نواز شریف صاحب 15 سال کے بعد. یہ کتنا بڑا ایونٹ تھا سیاست کے حوالے سے اگر پنجاب کی پولیٹکس کو دیکھا جائے. لیکن سلمہ بنیادی طور پہ تو 8 فروری کے الیکشن جو قریب آ رہے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, انتخابی سیاست جو ہے نا وہ نئی کروٹ لے رہی ہے, نیا سیاسی منظرنامہ سامنے آ رہا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا 15 سال کے بعد گئے, اور بائی دی وے یہ یاد کرا دوں آپ کو, نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں صرف اور صرف دو لوگوں کے ساتھ, یعنی ایک 2 لوگ سے مراد ان کی تھی چودھری برادران اور شیخ رشید, ان سے کبھی میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, کبھی ان سے بات نہیں کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں نا سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے, کوئی آپ کا حتمی دشمن نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا حتمی حمایتی ہے, بالکل سپورٹر ہے. تو وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بائی دی وے ان کے ساتھ تو ان کا ایک قسم کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چودھری شجاعت ان کے صاحبزادے اور پلس طارق بشیر چیمہ کے جو اگینسٹ ہم کوئی اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے, پلس پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. چلیں یہ تو ایک سین بن رہا ہے. فضل الرحمان صاحب آپ دیکھتے ہیں وہ اپنے زرداری صاحب سے یوں لگتا ہے کہ بالکل ایک طرف ہٹ کے ادھر آ گئے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو شاید یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ اگلے ملک کے صدر بھی ہوں گے. ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ 10 سال پہلے وکی لیکس میں ان کا یہ آیا تھا جو انہوں نے امریکن کو مل کے کہا تھا کہ جی میں بھی آپ کا فیوریٹ ہو سکتا ہوں, مجھے بھی آپ پرائم منسٹر صدر کیوں نہیں بناتے. وہ اپنی جگہ ہے. لیکن 2 چیزیں سلمہ سارے سینیریو میں ابھی ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ الیکشن پٹیشن آپ نے دیکھا, یہ ایک تو پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہوئے ان کو چیلنج کر دیا گیا, پلس الیکشنز کو ویسے ڈیلے کرنے کے لیے ایک پٹیشن ایکسیپٹ کر لی گئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی بہت سے حوالے سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ایک طرف تو ہائیبریڈ پولیٹیکل سسٹم انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, دوسری طرف ایک اکنامک ماڈل بھی ہائیبریڈ جو ہے نا وہ شامل کر دیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی یہ جو فیسیلیشن اتھارٹی جو ہے نا اس کے بننے کے بعد صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اب اطلاعات یہ ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ 20 دسمبر کی ڈیٹ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, 20 جون کی. 20 جون کو ایک ہائی آفیشل منسٹری آف فائنانس کے کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ میکسیمم 8 دن کی بعد ڈیفالٹ ہو جائے گا. 20 جون گزر گیا جی, جو گزر گیا ٹھیک. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی پھر یہ کام جنرل عاصم ان کے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا, اور پھر یہ ملک کے اندر ملک کے باہر جس طریقے سے یہ سارے معاملات طے کیے گئے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز, بائیلیٹرل کریڈیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی ملک سامنے آ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ گارنٹیز ایشورنسز صرف اور صرف وہ جنرل عاصم کی اور فوج کی مانگ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں نہیں بولتا, سیدھی وہ ہے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو کیا اسحاق ڈار صاحب, بائی دی وے یہ بھی انہی صاحب نے کہا ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب یہ بن گئی تھی اتھارٹی اور اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کونسل کو منسٹری آف فائنانس کے انڈر کر دیں. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک طرف وہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ سیاست بھلی جیسے بھی ہے, اکنامک کنڈیشن امپروو ہو رہی ہیں تو وہ چلتی رہے. دوسری طرف جو پولیٹیکل سینیریو بننا ہے اس میں اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ کب تک نواز شریف صاحب ایسا کریں گے. 1.5 سال کے بعد ظاہر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, نہ ان کے ذہن میں کچھ اور ہوگا, چیزیں اپنے طور پہ کرنی ہے, یہ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں نا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سلمہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, جس کی بات گز سنائی دے رہی ہے, ادھر سے آپ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیگم کے کان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن پہ آ کے نہیں کہہ سکتے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں. بائی دی وے آخری بات یہ ہے کہ اس وقت انتخابی سیاست میں آپ کو نون آگے نظر آ رہی ہے, باقی جو ہے نا ان کا ابھی تک ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کھل کے سامنے. آپ نے بہت سی پہلیاں احتشام صاحب اپنے کامنٹ میں چھوڑ دی ہیں.